بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یکم شعبان المعظم کے بارے میں ہے اور یہ ٹاپک نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا، کیونکہ اس میں ہم آج آپ کو وہ عمل جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے بتانے لگے ہیں، جو نہایت ہی مجرب عمل ہے اور یہ نبی کریم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ شعبان المعظم وہ پاکیزہ مہینہ ہے جس کی تعریف خود قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور اکرم اس مہینے کو بہت پسند فرماتے تھے اور اس مہینے میں عبادت ریاضت کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم نے فرمایا، محترم ناظرین، شعبان المعظم کے بہت سے وظائف ہیں جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں اور ہر ایک وظائف کی الگ ہی فضیلتیں ہیں، ہر ایک عمل کی الگ ہی فضیلتیں ہیں، چونکہ ہر وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب ہے اور نبی کریم نے خود اس کا ذکر بیان فرمایا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا، اس کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، بیٹی یا بیٹوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، والدین ناراض ہے، نیز کوئی قید میں ہے، رہائی نہیں مل رہی، یا گھر میں کتنی بھی پریشانی ہے، قرضہ دینا ہے، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو دور فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس وظیفے کو بس چلتے پھرتے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک مقصد کو پورا کرے گا، ہر ایک پریشانی کو دور کرے گا۔ اللہم بارکنا فی رجبی و شعبانی بلغنا رمضانی، جو بندہ اس وظیفے کو کرتا رہے گا، اس دعا کو پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو حل کرے گا، اور اس کی دعا کا مطلب یہ ہے، اے اللہ برکت فرما، رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں ہمیں رمضان عطا فرما کہ ہم رمضان کی برکتیں اور فضیلتوں کو لوٹ سکیں اور اللہ کی رحمتوں کو لے سکیں۔ آئیں بتاتے ہیں وہ وظیفہ جس کے بارے میں نبی کریم نے خود فرمایا کہ یہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، وہ یہ وظیفہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب علیہ۔ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا، اگر 100 سال کے بھی گناہ ہیں تو رب وہ بھی معاف فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ویڈیو کو سبسکرائب، چینل کو ضرور کریں۔ میری گناہ گار کی دعا ہے، یا میرے مالک میرے مولا جو میرے پیارے محبوب کی بتائی ہوئی حدیث پر عمل کرے، یا میرے مالک میرے مولا ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمانا، ان کو مسافر مدینہ بنانا اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمانا۔ میرے محترم ناظرین، آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام کے صدقے امت محمدیہ کی بخشش عطا فرمائے اور امت محمدیہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ میرے محترم ناظرین، میری گناہ گار کی دعا ہے کہ یا اللہ جو اس چھوٹی سی حدیث کو میں بیان کر رہی ہوں، میرے مالک میرے مولا آقا دو عالم نور مجسم کے فرمان کے مطابق جو اس حدیث نبوی کو محبت سے سنے اور حدیث نبوی کو محبت سے شیئر کرے، یا اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے، اپنی فضیلتوں کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، دنیا اور آخرت میں ان پر اپنی رحمتیں نچھاور عطا فرما۔
میرے محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میرے آقا صلوات والسلام کے دیوانے مستانے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس صدقہ جاریہ میں ویڈیو کو شیئر کر کے اور ویڈیو کو سن کر اور چینل کو سبسکرائب کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ملائیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس وظیفے پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعبان المعظم کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والا بنائے۔ آمین۔